السلام علیکم سیدہ وائس پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ساتھیوں، ایک اور نئی اور سچی انوکھی کہانی کے ساتھ پھر سے حاضر ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں دل کی گہرائی کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے، آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ میں نے کئی مرتبہ اور کتنی ہی کتابوں میں پڑھا تھا کہ نیک اور حیادار عورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انمول تحفہ ہوتی ہے، مگر یہ تحفہ قسمت والوں کو ملتا ہے۔ میں ایسی قسمت والا نہیں تھا۔ میں ایک ایسا بدقسمت شخص ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے اس تحفے کے قابل نہیں سمجھا، اور جو مجھے ملا اس نے میری روح تک کو ایسا چھلنی کیا ہے کہ میں اپنے اس دامن کے ساتھ جس پر داغ لگا ہوا ہے مر بھی جاؤں تب بھی شاید بے چین ہی رہوں گا، میری روح تڑپتی رہے گی۔ میں نے کبھی شریک حیات کے لیے کسی حسین و جمیل یا کسی پری پیکر کو نہیں تراشا تھا، میں تو بس ایک سیدھی سادی پیاری سی معصوم حیادار نیک بیوی کا خواب لیے جی رہا تھا، جو میرے گھر کو اپنی وفاؤں اور محبت کے پھولوں سے سجا دے۔ لیکن میرا یہ خواب کبھی پورا نہ ہوا، اور میں اس خواب کے عذاب کے لیے جیے چلا جا رہا ہوں۔ زندہ رہنے پر مجبور ہوں، صحیح معنوں میں زندہ لاش کی صورت موجود ہوں، بس دفن ہونے کا انتظار ہے۔ میں نے ایک شریف اور معزز گھرانے میں آنکھ کھولی۔ والدین میرے بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے۔ چاچا اور چاچی جو کہ بے اولاد تھے، انہوں نے مجھے اپنی اولاد سے بڑھ کر آغوش میں بھر لیا، محبت دی۔ شعور کی دنیا میں قدم رکھا، یعنی میں 15 سال کا ہوا تو چاچی بھی چھوڑ گئیں۔ اب میں اور چاچا مدین اکیلے رہ گئے، ایک دوسرے کا آسرا سہارا۔ چاچی کے بعد چاچا نے پوری توجہ مجھ پر، خاص کر میری تعلیم و تربیت پر لگا دی۔ ہمارا کمرشل ایریا میں 2 منزلہ گھر تھا، اور مکان کے نیچے میڈیکل سٹور جو چاچا اور میرے ابو مل کر چلاتے تھے، لیکن ابو کے بعد چاچا ہی سنبھالتے تھے۔ ہماری بہت اچھی گزر اوقات ہو رہی تھی۔ میری شادی میری رضامندی سے نہیں بلکہ میرے چاچا کی پسند اور مرضی سے ہوئی تھی۔ انہوں نے اس سلسلے میں مجھ سے کہا تھا کہ تم مجھ پر بھروسہ کرو، میں تمہارے لیے ایسی لڑکی تلاش کروں گا جو بے مثال ہوگی۔ اور میں نے آنکھ بند کر کے اپنے چاچا پر اعتبار کر لیا، کیونکہ میرے ماں باپ کے بعد وہی میرا سب کچھ تھے، میرے بزرگ، میرے بڑے، میرے باپ۔ پھر انہوں نے اپنی جانب سے میرے لیے ایک بہت اچھی لڑکی تلاش کر لی، جو کہ ان کے ایک نہایت غریب دوست کی بیٹی تھی۔ شادی کی پہلی رات جب میں نے اپنی دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا تو چاچا پر بہت پیار آیا۔ میری بیوی سائقہ میری سوچوں سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ دل نے چاہا تھا ابھی جاؤں اور چاچا کو گود میں اٹھا کر گھماؤں، مگر اس حسین صورت کو دیکھ رہا تھا میں، جس کو میرے لیے چاچا نے چنا تھا، اس کو چھوڑ کر اس وقت کہاں جاتا سو۔ یہ سوچ کر میں اپنی حسین اور رنگین دنیا میں گم ہو گیا کہ چاچا کا شکریہ تو صبح بھی ادا کیا جا سکتا ہے، ابھی تو میں جو میرے سامنے پری پہ کر بیٹھی ہے اس کی محبت میں گم ہو جاؤں۔ چاچا نے ایک اچھے سسر ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی ساس ہونے کا پورا ثبوت دیا۔ سائقہ کو 1 مہینے تک کسی بھی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیا، رانی بنا کر رکھا۔ پھر 1 مہینے کے بعد کھیر پکوا کر کہا، اب یہ گھر تمہارا ہے، تم جانو تمہارا کام۔ سائقہ نے گھر سنبھال لیا، لیکن یہ اس کے بس کا روگ نہیں تھا۔ اس نے جیسے تیسے گھر سنبھال تو لیا، لیکن اس میں سلیقہ نام کو نہیں تھا اور نہ ہی نفاست، جبکہ چاچا نے اکیلے ہی گھر کو اس طرح رکھا ہوا تھا کہ اچھی سے اچھی سلیقہ مند عورت مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ سائقہ ویسے تو ایک پھوڑ بس سلیقہ بیوی نکلی، لیکن خود کو بنانے سنوارنے میں اس کا جواب نہیں تھا۔ وہ اپنی نوک پلک ہمیشہ درست رکھتی، ہر وقت ایسا گمان ہوتا کہ کہیں شادی پر جا رہی ہے یا اس کی ابھی کل ہی شادی ہوئی ہے۔ گھر کے کام ادھورے پڑے رہتے، کھانا اکثر کچا پکا پکنے لگا تھا، سو وہ بھی باہر سے آتا، بس یوں سمجھے کہ گھر کے کام میں صفر تھی۔ میں نے 1-2 دفعہ سختی سے کہا کہ جانا میری بات سنو، چاچا نے اس گھر کو سنبھالا ہوا ہے۔ میں ابھی اس کو ڈانٹ ہی رہا تھا کہ چاچا نے الٹا مجھے ہی ڈانٹ دیا، نئی نویلی دلہن ہے، آہستہ آہستہ گھر گھرستی سیکھے گی۔ چاچا کی شے پر وہ کچھ اور ہی شیرنی بن گئی۔ پہلے تو میرے ڈر سے گھر کا کام کسی طرح لیے دیے کر کے کر ہی دیتی تھی، مگر اب صبح بھی نہیں اٹھتی تھی۔ چاچا پہلے کی طرح خود ہی ناشتہ بنانے لگے۔ مجھے بڑی شرم آتی، پہلے کی بات اور تھی، میں اور چاچا اکیلے تھے، لیکن اب سائقہ کے بعد چاچا ناشتہ بنائے اور ہم کھانا کھائیں، مجھے بہت شرمندگی ہوئی۔ لیکن جب میں نے اس حوالے سے سائقہ پر سختی کرنی چاہی تو چاچا بیچ میں آ گئے، جو سائقہ کا وہی وتیرہ رہا۔ وہ بگڑ رہی تھی، بننا سورنا، گھومنا پھرنا، اور پھر ڈھیروں ڈھیر تو اس کی سہیلیاں تھیں درجن بھر۔ 1 سال گزر گیا ہماری شادی کو، اور تحفے کے طور پر ہمارے آنگن میں
ایک کلی کا اضافہ ہو گیا۔ نمرا میری معصوم پریوں جیسی بیٹی تھی۔ کچھ دن تو ہم ان خوشیوں کے جھولوں میں جھولتے رہے۔ چاچا تو مانو ننھی نمرا کو پا کر جیسے دوبارہ جوان ہو اٹھے۔ اب وہ اسی کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے، اس کو کھلانا پلانا، اس کے ساتھ کھیلنا، یہی ان کے لیے سب سے اہم تھا۔ لیکن نمرا کے آنے کے بعد بھی سائقہ کی روٹین ڈسٹرب نہ ہوئی۔ میری بیٹی چند روز اس کے پیروں کی زنجیر بنی، لیکن پھر وہ آزاد ہو گئی۔ نمرا بھی 1.5 سال کی تھی کہ ایک اور پیاری سی بیٹی کا میں باپ بن گیا۔ چاچا نے اس کا نام ہمنا رکھا۔ میں نے اپنی بچیوں کے لیے بڑے بڑے خواب دیکھ لیے تھے، لیکن وقت نے اچانک ایسا رخ بدلا کہ سارے خواب بکھر کر رہ گئے۔ ہمنا 1 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ چاچا بالکل اچانک مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ رات کو اچھے بھلے سوئے تھے، مگر صبح میری چیخیں بھی انہیں اٹھا نہ سکی۔ ذہن مان ہی نہیں رہا تھا کہ چاچا یوں اچانک چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ بہرحال مجھے اپنی بچیوں کے لیے اس صدمے سے ابھرنا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا۔ وقت کا بے رحم پہیہ چلتا رہا۔ یہ بھلا کب کسی کے لیے رکتا ہے؟ لیکن اب میں نے میڈیکل اسٹور سنبھالنے کے بجائے تعلیم مکمل کر کے ایک اچھی کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی تھی۔ چاچا کے بعد میڈیکل اسٹور وہ دونوں ملازم لڑکے چلا رہے تھے جو کہ چاچا کے ساتھ اسٹور پر کام کرتے تھے۔ میں ہر ہفتے اسٹور کا حساب کتاب دیکھ لیتا۔ گھر سنبھالنے کے لیے چاچا کی رکھی ہوئی کل وقتی ملازمہ فریدہ اچھی عورت تھی۔ اس نے گھر اور بچیوں کو بہت اچھی طرح سنبھالا ہوا تھا۔ سائقہ نے میرے ساتھ تھوڑے دن تو چاچا کا سوگ منایا، لیکن اس کے بعد وہ تو اور زیادہ آزاد ہو گئی۔ میرے آفس جانے کے بعد وہ میک اپ کر کے کسی نہ کسی سہیلی کے پاس چلی جاتی اور اکثر میرے آفس سے گھر آنے کے بعد واپس آ جاتی۔ کچھ پوچھنے پر اس قدر ڈھٹائی سے جھوٹ بولتی تھی کہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا، لیکن میں کسی بھی جوابی کارروائی سے گریز کرتا۔ میں شروع سے بہت امن پسند تھا، نرم طبیعت اور ہر کسی پر بھروسہ کرنے والا۔ اسی بات کا سائقہ نے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔ خوب اپنی منمانیاں کی۔ اس طرح 6 سال اور بیت گئے۔ ان 6 سالوں میں فرق یہ تھا کہ پہلے صرف سائقہ اپنی دوستوں کے ساتھ گھر جاتی تھی، اب تو میرے گھر میں بھی اکثر میرا لگا رہتا۔ پارٹیاں چلتی، پتہ نہیں کیسی کیسی لڑکیاں عورتیں جن سے سائقہ نے دوستی کر رکھی تھی۔ 1-2 مرتبہ فریدہ نے دبے دبے لفظوں میں مجھ سے کچھ کہنے کی کوشش بھی کی، مگر میں پھر بھی کچھ سمجھ نہ سکا۔ یوں کہہ لیں آنکھوں پر ایک اندیکھا پردہ پڑ گیا تھا جو اس وقت تار تار ہو گیا جب ایک دن میں نے اپنے آفس سے گھر جلدی لوٹ آنے کا فیصلہ کیا۔ میری بیٹی نمرا کو پچھلے 2 روز سے فلو اور بخار ہو رہا تھا۔ میرا ارادہ اسے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانے کا تھا۔ وہ گرمیوں کی دوپہر تھی۔ میں ایک کمرشل ایریا میں رہتا تھا، وہاں پر دکانیں تھیں، بھیڑ لگی رہتی تھی، لیکن اتنی شدید گرمی تھی کہ پوری گلی سنسان ہو رہی تھی۔ گھر پہنچا تو دروازے پر ہی فریدہ بہت گھبرائی اور پریشانی کے عالم میں برقع اوڑے کھڑی تھی۔ اچھا ہوا بھائی آپ آ گئے۔ نمرا بیٹی کا بخار بہت زیادہ ہو رہا ہے، گھر کا فون خراب ہے، میں باہر PCO سے آپ کو فون کرنے جا رہی ہوں۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ میری اس داستان غم کا تعلق اس وقت سے ہے جب موبائل فون کی وبا ہمارے معاشرے میں نہیں پھیلی تھی۔ سائقہ کہاں ہے؟ میں نے جلدی سے پوچھا اور اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا لیا۔ وہ جی کسی دوست کے گھر گئی ہیں، کہہ رہی تھی 2-3 گھنٹے میں آ جاؤں گی۔ فریدہ کا جواب سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کیسی ماں ہے؟ بچی بخار میں جل رہی ہے اور اس کو سیر سپاٹے سوچ رہے ہیں۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے اندر غصے کے طوفان کو دبایا۔ اس وقت مجھے اپنی بیٹی کی زیادہ فکر تھی۔ ہاسپٹل سے لے کر گھر تک میرے ساتھ فریدہ تھی۔ اپنی گود میں ہمنا کو اٹھائے فریدہ نے راستے میں اپنے دوپٹے کے پلو سے بڑے ہوئے تاش کے چند پتے نکال کر مجھے دکھائے اور کہا بھائی جی میں نے آپ کو کتنی مرتبہ کہنا چاہا، مگر آپ میری بات سمجھتے ہی نہیں۔ سائقہ باجی غلط راستے پر چل رہی ہیں۔ آپ کے جانے کے بعد آپ کے گھر میں بہت کچھ غلط ہوتا ہے اور یہ پتے بھی کھیلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے مرد عورت آتے ہیں۔ مجھے کچھ اچھا محسوس نہیں ہوتا جی۔ آپ کی بیٹیاں ابھی چھوٹی ہیں لیکن جوان ہوتے دیر نہیں لگتی۔ خدا کے واسطے آپ اپنے گھر کی کچھ خبر لیں۔ ایک تو بچی کی بیماری اور اب یہ بات کہ میرے گھر میں جوا بھی کھیلا جاتا ہے، اس نے میری روح تک کو چٹخا دیا۔ ایک شدید ذہنی اذیت، حیرت، افسوس، غصہ، نہ جانے کون کون سی کیفیات تھی جن سے میں ایک پل میں گزرا۔ میرا دماغ معاف ہو رہا تھا اور اب میں نے پہلی مرتبہ سائقہ سے 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ تم سے ملنے یہاں گھر میں کون کون لوگ آتے ہیں؟ میرے اس سوال پر وہ ایک دم چونکی اور پھر سنبھل کر بولی میری دوست آتی ہے، ان کے شوہر لینے اور چھوڑنے آتے ہیں۔ صرف لینے چھوڑنے یا جوا کھیلنے؟ تم سب مل کر میرے گھر میں جوا کھیلتے ہو؟ اوہ تو تمہیں یہ بات معلوم ہو ہی گئی۔ وہ میری بات پر شرمندہ ہونے کے بجائے
اور اکڑ کر بولی، ہاں معلوم ہو گئی، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کہاں جاتی ہو، کس سے ملتی ہو، کیا کر رہی ہو تم؟ میں نے غصے میں تل ملاتے ہوئے سوال کیا۔ ارے اس میں شرم کیسی؟ زمانہ بدل رہا ہے، ایک تم ہی ہو دقیانوسی کسی بوڑھے کی طرح سوچتے ہو، بالکل اپنے چاچا پر گئے ہو۔ وہ تنزیہ لہجے میں بولی، لعنت ہو سائقہ تم پر، تم اس شخص کے بارے میں کہہ رہی ہو جو تمہیں عزت سے یہاں لایا اور تمہیں بیٹیوں کی طرح یہاں پر رکھا۔ اب میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ کر کیا لوگے تم؟ وہ تن کر کھڑی ہو گئی۔ کسی بھول میں مت رہنا، تم میرا بال بھی کر نہیں کر سکتے، کھڑے کھڑے ہتکڑی لگوا دوں گی، سمجھے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتی، میں نے اسے ایک زناٹے دار تھپڑ جڑ دیا۔ میرا تھپڑ کھا کر وہ پوری گھوم گئی تھی۔ میں نے اس پر لاتوں اور گھوسوں کی بارش کر دی، مجھ پر جنون سوار ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ تو مجھے ہتکڑی لگوائے میں تیری جان لے لوں گا، اور قریب تھا کہ میں اس کی جان لے لیتا۔ فریدہ نے بیچ بچاؤ کروا کر اسے بچایا۔ سائقہ کے پھٹے ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا۔ میں صدمے سے بے دم ہو رہا تھا، مجھے کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا۔ اس وقت میرے جی میں صرف یہ آ رہا تھا کہ چھت سے چھلانگ لگا دوں، خودکشی کر لوں۔ میرا گھر جل رہا تھا، میرا وجود بھسم ہو رہا تھا۔ اسی حالت میں رات گزر گئی، اور پھر فجر کی اذانوں کی آواز میرے کانوں میں آنے لگی۔ میں اٹھ کر نیچے آیا۔ گھر میں ایک عجیب سا سناٹا طاری تھا۔ یکایک مجھے لگا کہ میرا دل کسی نے مٹھی میں لے کر مسلسل مسل کر رکھ دیا ہو۔ شدید گھبراہٹ تھی۔ میں بےتاب ہو کر فریدہ کو آوازیں دینے لگا۔ وہ ڈری سے میرے سامنے آئی۔ میری بچیاں کہاں ہیں فریدہ؟ میں ڈر کر چیخا۔ وہ باجی سائقہ بچیوں کو لے کر چلی گئی ہیں۔ فریدہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے میرے سر پر کسی نے ایٹم بم دے مارا ہو، پورے وجود کے میرے چھیتڑے اڑا دیے ہوں۔ میں کسی کٹے ہوئے درخت کی طرح گر پڑا۔ فریدہ، بھائی جی چلا رہی تھی، اور پھر میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو میں نے ڈاکٹر کو اپنے اوپر جھکے پایا۔ میرا بھائی جیسا دوست ظہیر پاس کھڑا تھا۔ ظہیر کو دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ سائقہ صرف میری بچیوں کو لے کر نہیں گئی تھی، بلکہ میری جان، میری روح نکال کر لے گئی تھی۔ مجھے سائقہ سے اس عمل کی امید نہیں تھی، اور اب اس کے علاوہ کچھ اور کام نہ تھا کہ میں سائقہ کو ڈھونڈوں۔ بس میری معصوم بیٹیاں مجھے مل جائیں۔ ظہیر اور دیگر دوستوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، لیکن میں نے پولیس میں جانے سے انہیں روکا تھا۔ میری بہت بدنامی ہو چکی تھی، اور اب اس سے زیادہ میں نہیں چاہتا تھا۔ سائقہ میری بیٹیوں کو لے کر نہ جانے کس پاتال میں اتر گئی تھی، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میری حالت ان دنوں مردوں سے بدتر ہو گئی تھی، کسی چیز کا ہوش نہ رہا تھا۔ میں نفسیاتی مریض بنتا جا رہا تھا۔ فریدہ، جو کہ بس ایک ملازمہ تھی لیکن مجھے بھائی کہتی تھی، اس نے واقعی نمک کھانے کا حق ادا کر دیا۔ سچ مچ وہ میری بہن بن گئی تھی۔ اس نے مجھے بہت سنبھالا۔ ظہیر اور اس کے گھر والوں نے بھی میرا بہت ساتھ دیا۔ ان حالات میں میری نوکری تو جاتی رہی تھی، ساتھ ہی میڈیکل اسٹور بھی ٹھپ ہوتا جا رہا تھا۔ میرا تو صرف ایک کام رہ گیا تھا کہ روزانہ صبح سویرے میں شہر کی سڑکیں ناپنے کے لیے نکل جاتا۔ میں نے ایک ایک سڑک پیدل ناپی، پیدل چلا، ایک ایک چہرہ کھوجا، کہیں سائقہ مل جائے۔ بچیوں کی تصویریں گلے میں لٹکائے گھومنے لگا۔ لوگ مجھے پاگل دیوانہ سمجھنے لگے۔ 2 مرتبہ ایکسیڈنٹ ہوا، لیکن زیادہ چوٹیں نہ آئی۔ قدرت نے مجھے زندہ رکھنا تھا، کیونکہ قسمت کے ناگ نے مجھے کسی اور طرح ڈسنا تھا۔ ظہیر ایک روز مجھے خاصی بری حالت میں فٹ پاتھ سے اٹھا لایا تھا اور پکڑ دھکڑ کر ہاسپٹل میں داخل کرا دیا۔ پھر میرا نفسیاتی علاج شروع ہو گیا۔ شومئی قسمت دیکھیے کہ مجھے علاج سے فائدہ ہوا۔ میری حالت بہتر ہونے لگی، کیونکہ مجھے ایک اور جہنم کے گڑھے میں گرنا تھا۔ بس اسی لیے میں زندگی کی طرف لوٹ آیا تھا، اور اس زندگی میں لوٹنے کے بعد سائقہ کو اس کی غیر موجودگی میں طلاق بھی دے دی تھی۔ صحت یابی کے بعد ظہیر کے مشورے سے میں نے اپنا 2 منزلہ مکان، میڈیکل اسٹور، سب کچھ بیچ ڈالا اور ایک پوش علاقے میں اپارٹمنٹ لے لیا، جہاں کوئی کسی سے سروکار نہ رکھتا تھا۔ فریدہ اب بھی میرے ساتھ تھی، کیونکہ وہ بھی میری طرح دکھوں کی ماری ایک عمر رسیدہ عورت تھی جس کا دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اب ایک مشہور بلڈر کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ زندگی میں کچھ قرار آ گیا تھا، لیکن ابھی میرے لیے وقت کے تیر اور باقی تھے۔ ایک دن میں گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، سائقہ بیٹھی ہے اور فریدہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ 10 سال، پورے 10 سال بعد وہ عورت میرے سامنے تھی، ویسی کی ویسی۔ ایسے خبیث لوگوں کا کچھ بگڑتا کیوں نہیں ہے؟ ان کے لیے سارا عذاب دنیا کے بجائے آگے جو جمع ہو رہا ہے۔ مجھے دیکھتے ہی بجلی کسی تیزی سے اٹھی اور میرے قدموں میں سر رکھ کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ دل چاہا
فوراً اس کا گلا دبا دوں، لیکن وہ تھی تو ایک ذریعہ میری بچیوں کو مجھ سے ملانے کا۔ سو برداشت کیا۔ وہ کمبخت عورت میرے پاس اکیلی آئی تھی۔ پتہ نہیں میری بیٹیاں اس وقت کہاں تھی، کس حال میں تھیں۔ وہ میرے قدموں پر گر کر معافیا مانگ رہی تھی۔ میں اس کو معاف کر دوں؟ ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ اس نے کہا، مجھے اپنی زندگی میں اور گھر میں جگہ دے دو۔ سائقہ، نمرا اور ہمنا کہاں ہے؟ میں نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ سائقہ میرے لہجے میں اپنی بیٹیوں کے لیے بےتابی بے چینی محسوس کر کر بولی، میں تمہاری بیٹیوں کی وجہ سے ہی لوٹ کر آئی ہوں۔ میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتی ارشد، تم صرف اپنے بچوں کے بہتر کل کے لیے مجھے کچھ دن اپنے گھر میں برداشت کر لو۔ میں 1 منٹ سائقہ، میں نے اس کی بات کاٹی، تمہاری غیر موجودگی میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں اور اب میرے تمہارے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے۔ مجھے پتا تھا تم یہی کرو گے، مجھ جیسی عورت اسی قابل ہے۔ اس نے بڑے ڈرامائی انداز میں کہا، مگر ارشد تم اپنی بچوں کی خاطر، نمرا 18 سال کی ہو رہی ہے، ہمنا بھی بڑی ہو گئی ہے، تمہیں معلوم ہے جن بچیوں کے ماں باپ الگ ہوں انہیں اچھے رشتے نہیں ملتے۔ تم صرف ان کی شادی تک مجھے یہاں رہنے دو، پھر میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے سائقہ؟ میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں اور اب ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتے ہم دونوں۔ ارشد پلیز اپنی بیٹیوں کی خاطر مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دو۔ دیکھو ہماری وجہ سے ہماری بیٹیاں، 1 منٹ سائقہ بیگم، صرف تمہاری وجہ سے، میں نے انگلی اٹھا کر اسے یاد دلایا، ہاں میری وجہ سے، میں ہی تو وہ بدبخت اور وہ ڈائن ہوں، وہ ماں ہوں، لیکن اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ پلیز مجھ پر بھروسہ کر لو، کہیں میری وجہ سے بچیاں برباد نہ ہو جائیں۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اپنی معصوم بچیوں کی خاطر اس ناگن پر بھروسہ کرتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میری بیٹیاں کہاں ہیں؟ میں نے بےتاب ہو کر پوچھا۔ نمرا، ہمنا، سائقہ نے جواباً میرے بیڈ روم کی طرف منہ کر کے آواز دی اور پھر میری آنکھوں میں روشنی سی بھر گئی۔ جن بیٹیوں کی تلاش میں پاگل پن کی حدیں پار کر چکا تھا، وہ مجھے یوں ایک دن اچانک میرے اپنے ہی گھر میں مل جائیں گی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ دونوں بھاگ کر میرے سینے سے لگ گئیں۔ میری بیٹیاں میرے سینے سے لگی تھی تو ایسا محسوس ہوا جیسے دل میرا، جو کہ انگارے کی طرح دہک رہا تھا، کسی نے برف کا مرہم لگا دیا ہو اس پر۔ میرا اپارٹمنٹ بہت بڑا تھا۔ سائقہ، نمرا، ہمنا آسانی سے سما گئے تھے۔ نمرا اور ہمنا کالج جاتی تھی۔ میں نے سائقہ سے پوچھا کہ اسے میرے اس فلیٹ کا پتہ کیسے چلا۔ وہ بڑے ہی ادب سے بولی، ارشد تم ایک انسان ہو، بندہ سچے دل سے تلاش کرے تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ بچیوں کے آنے والے کل کی خاطر تو میں تمہیں زمین کے اندر سے بھی نکال سکتی۔ اس کی بات پر میں طنزیہ ہنسا۔ ہاں، تم تو مجھے پاتال سے نکال لیتی ڈھونڈ کر، لیکن میں تمہیں ڈھونڈ نہیں سکا، نہ جانے کن دوستوں کے ساتھ تھی۔ وہ چپ رہی۔ پہلی بار دیکھ رہا تھا، بڑی شرافت سے وہ میرے گھر میں رہ رہی تھی، کمرے میں ہی رہتی، میرے سامنے بلا ضرورت نہیں آتی تھی۔ زیادہ تر ہم باپ بیٹیاں ہی ساتھ ہوتے۔ میں اتنے عرصے بعد اپنی بیٹیوں سے ملا تھا، خوب ان کے ناز نخرے اٹھا رہا تھا اور وہ ناز اٹھوا رہی تھی۔ اس دوران ظہیر نے مجھے کئی بار سمجھایا کہ میں نے سائقہ کو اپنے گھر میں رکھ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے، لیکن میں اپنی خوشیوں میں مگن تھا، اس کی بات کو ہوا میں اڑا دیا۔ میں تو الٹا سائقہ کا شکر گزار ہو رہا تھا کہ اس نے میری بیٹیاں مجھ سے ملا دیں اور خود بھی سدھر گئی، لیکن یہ میری خام خیالی نکلی۔ سائقہ نے جب مجھے اپنے کردار کی درستگی کے حوالے سے خوب اچھی طرح الو بنا لیا تو شرافت کا نقاب نوچ پھینکا۔ اس کا یہ روپ دیکھ کر مجھے اتنا دھچکا نہ پہنچتا جتنا میں اس انکشاف سے کہ میری بیٹیاں نمرا، ہمنا بھی اپنے ماں کے نقش قدم پر چل رہی تھی۔ میں اپنی بیٹیوں کی محبت میں اتنا گم تھا کہ یہ نوٹ بھی نہیں کر پایا کہ کچھ دنوں سے گھر واپسی پر مجھے صرف ہمنا ہی لاؤنج میں بیٹھی ملتی۔ نمرا کے بارے میں بتایا جاتا کہ وہ کمرہ بند کر کے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی ہے، کہ پھر سر میں درد کی شکایت کے باعث جلدی سو گئی ہے۔ میں اپنی بیٹی ہمنا کی بات پر یقین کرتا تھا، لیکن ایک دن یہ یقین بھی ٹوٹ گیا۔ اس رات بھی ہمنا نے کہا کہ نمرا سر درد کے باعث چلی گئی ہے۔ رات اچانک 1:30 بجے کے قریب میری آنکھ کھل گئی۔ طبیعت میں بہت بے چینی، عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ میں پانی پینے لاؤنج میں رکھے ڈسپینسر تک آیا۔ گھبراہٹ زیادہ بڑھ گئی تھی تو اپنی طبیعت کی خرابی کی اطلاع دینے کے لیے میرے قدم بے اختیار نمرا کے بیڈ روم کی طرف گئے۔ میرے ہاتھ کے ہلکے سے دباؤ کے ساتھ دروازہ کھلتا چلا گیا، مگر یہ کیا؟ نمرا کا بیڈ بے شکن چادر کے ساتھ خالی تھا، یعنی چادر پر کوئی بھی شکن نہیں تھی۔ میں نے الٹتے پلٹتے دل کو سنبھالا، ہر طرف چیک کیا، واش روم میں بھی دیکھ لیا، مگر نمرا کہیں نہیں تھی۔ میرے سینے میں درد کی شدید لہر اٹھی تھی۔ میں دل پکڑ کر وہیں بیڈ پر بیٹھ گیا۔
لیکن مرا نہیں تھا۔ ذرا دیر بعد جب طبیعت کچھ بحال ہوئی تو میں وہاں سے اٹھ کر گیا اور ہمنا کا دروازہ بجا ڈالا۔ میرے بے تحاشا دروازہ پیٹنے پر ہمنا تو حواس باختہ کمرے سے نکلی ہی تھی، سائقہ بھی میرے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا پاگل ہو گئے ہو ارشد؟ اتنی رات میں شور کیوں مچا رہے ہو؟ سائقہ نے قدرے دھیمی آواز میں کہا۔ خاموش ہو جاؤ دھوکے باز مکار عورت، تجھے تو میں بعد میں دیکھ لوں گا، پہلے تو مجھے بتا میری بیٹی کہاں ہے؟ میں نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ مجھے شدید غصے میں دیکھ کر نمرا لبک کر ماں سے چپک گئی۔ نمرا تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، ہمنا سو رہی ہے۔ میں نے اپنی آواز کو بہت نرم رکھا ہوا تھا۔ وہ پاپا ہمنا اپنی دوست کی برتھ ڈے میں گئی ہے، اس نے مری مری آواز میں کہا۔ اتنے میں میرا اپارٹمنٹ کا مین دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور ہمنا اندر داخل ہوئی۔ مجھے یوں اس طرح دیکھ کر اسے جھٹکا لگا، ایک دم سہم کر پیچھے ہٹی، مگر اپنی ماں اور بہن کو دیکھ کر اسے حوصلہ آیا۔ وہ مرے مرے قدموں کے ساتھ آگے آئی۔ کہاں سے آ رہی ہو ہمنا؟ میں نے کڑکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے نمرا اور ماما نے میرے آنے سے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہوگا، ہمنا نے بہت روکھے لہجے میں کہا۔ تمیز سے بات کرو۔ میرا پارا چڑھنے لگا۔ آئندہ تم کالج کے علاوہ گھر سے باہر قدم نہیں نکالو گی۔ اب تم اپنے کمرے میں جاؤ، باقی بات میں تم سے صبح کروں گا۔ سوری پاپا، وہ جواباً تن کر کھڑی ہو گئی۔ ہم آپ کے کوئی زر خرید غلام نہیں ہیں جو آپ ہم پر حکم چلائیں۔ ہماری جو مرضی ہم کریں گے، جو چاہے ہم وہ کریں گے۔ آپ ہوتے کون ہیں ہمیں روکنے ٹوکنے والے؟ ہماری زندگی ہماری ہے، ہمیشہ اپنی مرضی سے بسر کی ہے، آئندہ بھی کریں گے۔ یہ تمام باتیں سن کر میرا دماغ تو بالکل سن ہو گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میری بیٹی کس زبان میں بات کر رہی ہے۔ میں کسی نئے عذاب سے دوچار ہونے جا رہا تھا۔ میں نے سائقہ سے پوچھنا چاہا کہ وہ تو لڑکیوں کے بہتر آنے والے کل کے لیے میرے گھر آئی تھی، تو پھر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے جواب مانگا تو اس نے پیشہ ور طوائف زادیوں کی طرح لہرا کر کہا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ارشد جی، ابھی تو بہت کچھ دیکھنا ہے۔ تمہیں یاد ہے وہ دن جب تم نے مجھے مار مار کر زخمی کر دیا تھا اور گھر سے بے گھر ہونے پر مجبور کر دیا تھا؟ میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ تم سے بدلہ کس طرح لیا جائے۔ اب نکالو اپنی بیٹی کو گھر سے، کرو اسے لہو لہان مار مار کر۔ تم کیا سمجھتے ہو اتنے عرصے بعد میں تمہارے پاس یوں ہی چلی آئی؟ ارے مجھے تم جیسے شخص کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے ایک اشارے پر دنیا میرے قدموں پر ڈھیر کر دے۔ ایسے بہت سے مرد ہیں، تم کیا چیز ہو؟ سائقہ اپنا زہر اگل رہی تھی۔ میں اپنی جگہ بت بنا کھڑا تھا، کسی مٹی کے پتلے کی طرح جس کی روح اس کی آنکھوں میں سمٹ آئی تھی۔ میں صرف دیکھ رہا تھا، بول نہیں پا رہا تھا۔ ویسے مجھے اب تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اگر تم نے زیادہ شور مچانے یا ہماری راہوں میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو تم کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے، کیونکہ تم نے مجھے طلاق دینے کے باوجود بھی اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ میں اس حوالے سے سارے زمانے میں ایسا کچھ مشہور کر دوں گی کہ تمہاری ساری عزت شرافت گٹر میں بہہ جائے گی، کیا سمجھے؟ اب میں اکیلی نہیں ہوں کہ مجھے مار پیٹ کر گھر سے نکال دو، بہتری تمہاری اسی میں ہے کہ خاموشی سے ایک کونے میں پڑے رہو۔ سائقہ اپنی فتح کا بغل بجا کر چلی گئی۔ میں اپنے بے جان لاشے کو گھسیٹ کر کمرے میں لے آیا۔ اس دن کے بعد جب میں سائقہ کے راستے میں آنے کی کوشش کرتا، اس نے مجھے سر عام رسوا کرنے کی دھمکی دی، میرا مقابلہ کیا۔ میں نے سائقہ کو گھر سے نکالنے کی کوشش بھی کی، اس نے وہ بھی ناکام بنا دی۔ اور پھر ایک روز اس نے مجھے نہایت ہی شاطرانہ لہجے میں بالکل نئی دھمکی دی، ارشد جس دن تم نے مجھے گھر سے نکالنے یا پھر کوئی اور نقصان پہنچانے کا سوچا بھی تو تمہارا نام ملک بھر کے اخبارات میں لڑکیوں کی دلالی کرنے والے گروہ کے سرغنہ یعنی سردار کے طور پر گھنگرو باندھ کر ناچ رہا ہوگا۔ سمجھ میں آ رہے ہو کہ تم اپنی بیٹیوں سے دھندا کرواتے ہو۔ میں اب سائقہ کے جال میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ اس کے تعلقات نہایت ہی اونچے اور گرے ہوئے لوگوں سے تھے کہ جیسے کہ اس کماش کی عورتیں کر سکتی ہیں۔ میں چاہتا تو اسی وقت سائقہ پر لعنت بھیج کر گھر سے اسے نکال دیتا اور خود بھی کہیں دور نکل جاتا اگر سائقہ اکیلی ہوتی، مگر اب بھی میری بیٹیاں میرے پاؤں کی زنجیر بن رہی تھی۔ دل میں ہلکی سی امید تھی کہ میں اپنی بچیوں کو اس دلدل میں مزید دھنسنے سے بچا لوں جس میں ان کی ماں نے انہیں دھکیل دیا تھا۔ اس حوالے سے میں نے بہت کوششیں کی لیکن ناکام رہا۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ سائقہ کے رہتے یہ ممکن نہیں ہوگا۔ 12 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے، کوئی راہ مستقیم پر چلے تو اتنے عرصے میں کچھ بعید نہیں کہ اسے اللہ بھی مل جاتا ہے، اور کوئی سائقہ کی طرح شیطان کا ساتھی ہوتا ہے، اس کا چیلا ہوتا ہے، اس کی پوجا کرتا ہے، تو انسان رہنا تو دور کی بات ہے، وہ حیوانیت کی بھی ساری حدیں پار کر جاتا ہے، سراپا ابلیس بن جاتا ہے۔ سائقہ انسانیت کی دھجیاں بکھیرتی
शैतान की पैरवी करती, मेरी नाक के नीचे दंदनाती फिर रही थी। अब तो मेरे अपार्टमेंट में भी अक्सर और बेशतर साइका के कारोबार से जुड़े शैतान ज़ादों का आना जाना शुरू हो चुका था। मैं अपने ही घर में आधी आधी रात को दबे पाँव आता और सुबह सवेरे चोरों की तरह निकल जाता, और फिर मेरी बेबसी और बेचारगी पर यकयक कुदरत को रहम आ गया, इस अंदाज से कि उसके बारे में सोचकर आज भी कभी रोता हूँ और कभी हंसता हूँ। उस दिन मुझे निम्रा ने ऑफिस में फ़ोन किया कि हमना को गोली लगी है और वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। मैं कितना सख्त जान था। मुझे खुद पर हैरत हो रही थी। जिंदगी के पे दर पे सदमात ने शायद मुझे पत्थर का बना दिया था, पर शायद मैं उस वक्त के लिए जिंदा था कि अपने जिगर गोशों को कब्र में उतारूं। हमना भी जिंदगी से दूर चली गई। उसे पूरी 6 गोलियां मारी गई थी। एक गोली उसके सर में मारी गई और बाकी गोलियां उसके जिस्म पर। वो एक नाजुक बच्ची थी जो किसी के गुस्से और नफरत का शिकार हुई थी। काश वो एक गोली जो उसके सर पर लगी थी साइका के दिल के आर पार भी कर दी जाती। मेरी बेटी को यहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेदार वही थी। उसने मेरी बेटी के जरिए 2 अलग अलग लोगों को बेवकूफ़ बनाया। पहले कोई बिजनेसमैन था जिसे मेरी बेटी के जरिए खूब लूटा, और फिर जब साइका की शनासाई एक बाअसर वडेरे से हुई तो उसने बिजनेसमैन को छोड़कर हमना को उस नई राह पर लगा दिया। वडेरे को हमना से शादी वाले जाल में फांसना चाहती थी और अपने मकसद में बहुत हद तक कामयाब भी हो गई थी। उस वडेरे ने शादी के तोहफे के तौर पर हमना को साहिल समंदर पर एक फ्लैट भी लेकर दिया, लेकिन बिजनेसमैन भी कोई कच्ची गोलियां खेलते हैं। साइका से उसने सूद समेत अपना पैसा वसूल किया और उसी साहिल समंदर वाले अपार्टमेंट में मेरी बच्ची के जिस्म में पूरी 6 की 6 गोलियां उतार दी। मैं जीते जी अपनी बेटी को साइका से ना बचा सका, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी मिट्टी समेट कर मुझे मजीद रुस्वा होने से बचा लिया। मेरे दिल में एक इत्मीनान किसी कैफियत थी। मुझे ऐसे बाप के लिए दुख से ज्यादा सुख की बात तो यही थी। अब मेरी निम्रा महफूज हो गई थी। साइका इस वाक़े में जख्मी होकर बेड से लग गई। वो बहुत गहरे सदमे में थी। उसे अंदाजा नहीं था कि वो जिस खेल को बहुत आसान समझ रही है उसका अंजाम ये भी हो सकता है। बेड पर होने के बायस उसका कारोबार उसके किसी और साथी के पास चला गया। उन दिनों वो कुछ गायब दिमाग सी हो गई थी, और फिर ये गायब दिमागी साइका की बर्बादी के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। किसी सौदे पर उसके गुंडों में आपस में बहस हो गई। साइका के सामने जब वो मसला लेकर आए तो उसने अपनी गायब दिमागी के बायस ऐसा फैसला कर दिया जो उसके गिरोह में शामिल सबसे ज्यादा पावरफुल बदमाश रियाज के खिलाफ गया। रियाज ने साइका की उस वक्त की हालत का फायदा उठाया और अपना बदला यूं लिया कि मेरी निम्रा को कॉलेज के रास्ते से अगवा कर लिया। अभी हमना का गम ताज़ा था कि मेरी रूह पर लगे उस ताजियाने ने मुझे फिर से होशो हवास की दुनिया से बेगाना कर दिया। जब मैं होश में आया तो मालूम हुआ शदीद हार्ट अटैक हुआ था। मुझे जब 3 दिन बाद होश आया तो मेरा करीबी दोस्त जहीर मेरे पास था। मैंने सबसे पहले सवाल निम्रा के बारे में किया। जहीर ने मुझे बताया निम्रा मिल गई है और वो बिल्कुल ठीक है। मैंने फौरन ही अपनी बेटी से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, जिसे जहीर बड़ी खूबसूरती से टाल गया, लेकिन मैं समझ रहा था क्या हुआ होगा। मुझे पता था किस्मत मेरे साथ जितना बुरा कर सकती है कर चुकी है। आखिरकार मुझ जैसे सख्त जान की हॉस्पिटल से खुलासी हुई, और फिर जिस हालत में मैंने निम्रा को देखा उससे तो अच्छा था कि वो निम्रा को गोली मार देते। उसकी दरिंदों ने यह हालत बना दी थी कि वो ना जिंदों में थी ना मुर्दों में। होश आता तो उसकी चीखों से हॉस्पिटल के दरो दीवार गूंजने लगते, चढ़कने लगते। ऐसे लग रहा था पूरा हॉस्पिटल गिर जाएगा। अपने आप को नोच रही थी। वो किसी को पहचान नहीं रही थी। वो लूटी पुटी निहायत ही बुरी हालत में झाड़ियों पड़ी मिली थी। शैतान सिर्फ रियाज ने इतना भला जरूर किया था कि घर का नंबर निम्रा के गले में लिख कर डाल दिया। साइका अपनी बेटी को बर्बाद करने वाले रियाज को कुछ नहीं कह सकती थी, ना बिगाड़ सकती थी। बड़े बड़े दावे करने वाली औरत की आप देखिए हालत। रियाज साइका से ज्यादा ऊंची पहुंच रखता था। कितने ही शरीफ घरानों की इज्जतों के दाम खड़े करने वाली औरत जब आप अपने दाम में आई तो होशो हवास भी खो बैठी। निम्रा कुछ अरसे बहुत अजियत में रहने के बाद जिंदगी की बाजी हार गई। मैं 2 जवान बच्चियों के जनाजे को कंधा देकर उनके नाजुक जिस्मों को कब्र में उतारकर जिंदा था। खुदकुशी हराम न होती तो खुद को शूट कर लेता, लेकिन जिंदगी तो मेरी हराम हुई थी ही। मौत हराम नहीं करना चाहता था। जहीर और उसके घरवाले मुझे कांच की तरह संभाल कर रखे हुए हैं। मैं हरदम अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ
کہ اس نے مجھ بدنصیب کو ظہیر کی صورت بھائی جیسے دوست کا رشتہ عطا کیا۔ سائقہ کے بارے میں ظہیر ہی اکثر خبر لاتا ہے کہ وہ ہر آئے گئے سے کہتی ہے کہ اسے زہر کا انجیکشن لگا دیا جائے تاکہ وہ اس اذیت بھری زندگی سے نجات پا جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جبکہ میں سوچتا ہوں اگر مجھے موقع ملے تو میں اسے ایسا امرت پلاؤں کہ وہ 1000 سال جیے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ آسانی سے مر سکے، سو میں ہر دم اللہ تعالیٰ سے اس کی درازی عمر کی لمبی عمر کی دعا مانگتا ہوں تاکہ اس کی اذیت اور کرب میں اضافہ ہوتا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس ظلم کا تاوان نہیں بھر سکے گی جو اس نے میری زندگی کے ساتھ، میری بچیوں کے ساتھ اور نہ جانے کتنے شریف گھرانوں کی عزتوں کے ساتھ کیا۔ نہ جانے کتنی ایسی بیٹیاں ہوں گی جو سائقہ کے طفیل ملک اور ملک سے باہر نہ جانے کس کس جگہ ہوں گی۔ سائقہ کی قبر کا عذاب وہ تیار کر رہی ہوں گی۔ اسے تو سکون نہیں ملے گا جو اس نے میرے پورے خاندان کے ساتھ کیا۔ افسوس کرتا ہوں کہ چاچا نے ایک ایسی لڑکی میرے لیے چنی جو نہ حیادار تھی، نہ پاک باز تھی،